اسلام میں اہم چیز کیا ہے کہ جو قرآن و سنت تھا ایز اٹ از آج بھی امت میں موجود ہے. مسلمان علماء نے تحریفات نہیں کی. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں, جو تحریفات کر رہے ہیں نا وہ علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ عجیب فنٹر گیری ہو رہی ہے معاشرے میں. یعنی جو قرآن و سنت میں تحریف کر رہے ہیں نا, پروفیسر ٹائپ کے جو لوگ نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, پروفیسر غامدی صاحب جیسے, جو تحریف کر رہے ہیں نا, وہ اس تحریف پہ لیبل پتہ کیا لگاتے ہیں کہ جیسے یہود و نصارہ کے مولویوں نے قرآن و اپنی تورات انجیل میں تحریف کی, ایسے ہی اس امت کے علماء نے بھی قرآن و حدیث میں تحریف کی. ہم اصل قرآن بتا رہے ہیں آپ کو, حالانکہ اصل میں یہ تحریف کر رہے ہیں. یہ خوب سمجھ لیں کہ اس امت کے علماء اور پچھلی امتوں کے علماء میں زمین آسمان کا فرق ہے. جیسے اس امت میں اور پچھلی امتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, اسی طرح اس امت کے علماء اور پچھلی امتوں کے علماء میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. پچھلی امتیں من حیث الامہ گمراہ ہو گئیں. اس امت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم تمام امتوں سے سب سے بہتر ہو جن کو ہم نے لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. کیا مطلب؟ یہ امت باقی دنیا کی امتوں کو گائیڈ کرے گی. اس سے پتہ چلتا ہے یہ امت من حیث الامہ گمراہ نہیں ہو سکتی. چند لوگ تو خراب ہو سکتے ہیں, پوری امت نہیں خراب ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات, اس امت کے علماء, روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہیں. امت کیوں گمراہ نہیں ہوگی پوری؟ اس لیے کہ علماء گمراہ نہیں ہوں گے. کچھ ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس امت کے علماء کس پہ جمع ہو جائیں؟ گمراہی پہ. دونوں علماء کی اقتداء کی وجہ سے یہ امت من حیث الامہ گمراہی سے بچی رہے گی, کیونکہ یہ علماء تحریف نہیں کرنے دیں گے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دیا. اب وہ پریشان ہو گیا, وہ جواب سن کے, وہ اس کے مطلب کا مسئلہ نہیں تھا. تو اس نے حضرت مفتی شفیع صاحب پہ طنز کیا کہ یہ مولویوں نے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کیوں سمجھ لیا ہے کہ جو مسئلہ ان مولویوں سے پوچھا جائے. تو اس کا مطلب یہ اپنے آپ کو دین کا کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیکیدار. انہوں نے فرمایا ٹھیکیدار تو نہیں, چوکیدار ضرور ہیں. چوکیدار ضرور ہیں. قرآن و سنت کے نام پہ کسی کو گھسنے نہیں دیں گے تحریف کے لیے. اگر علماء نہ ہوتے اس امت کی, ہمارے دینی مدارس اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی پوری دنیا میں, یہ علماء اگر نہ ہوتے تو, اور ان علماء کی قرآن و سنت پہ مضبوط گرفت نہ ہوتی تو قادیانی بھی اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرنے کا دعویٰ کرتے اور وہ دعویٰ پنپ جاتا. یہ روکا کس نے؟ علماء نے, کہ ان کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے. علماء ہی بتاتے رہے ہیں ہر دور میں حق کیا ہے, باطل کیا ہے, کون سی تحقیق قرآن و سنت کے نام پہ حقیقت ہے اور کون سی تحقیق ایسی ہے کہ قرآن و سنت کا لیبل ہے لیکن اس کے پیچھے حقیقی قرآن و سنت نہیں ہے. آج میں کلپ سن رہا تھا, اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آج ہی مجھے کسی نے کلپ بھیجا, وہ کلپ بہت اچھا, جن صاحب کی وہ اسپیچ ہے, وہ کوئی عالم نہیں ہے لیکن وہ اسپیچ ان کی بہت اچھی, مگر اس میں انہوں نے علماء پہ طنز کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک مولویوں کو برا بھلا نہ کہو لوگوں کا چورن بکتا نہیں ہے. کہ یار یہ مولوی لوگ ایسے ہوتے ہیں, اب لوگ بات سنتے ہیں, آپ بتائیں جی اصل قرآن و سنت. حالانکہ بہت اچھی تقریر تھی ان کی, بہت پازیٹیو بات تھی, لیکن درمیان میں طنز کر دیا. وہ تقریر کیا تھی؟ بہت اچھی. کہنے لگے قرآن مجید میں آتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو, شراب اور جوا اور جو پانسے ہوتے ہیں اور جو جانور ذبح ہوتے ہیں, دو چیزوں کو انہوں نے فوکس کیا, شراب اور جوئے کو, کہ یہ اسلام میں حرام ہے. انما الخمر والمیسر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گمراہی کہاں سے آتی ہے. اگر آپ علماء کو فالو نہیں کرتے نا, صرف ڈکشنریاں دیکھ دیکھ کے ترجمے یاد کر کر کے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دو گے, پراپر علم دین حاصل نہیں کرو گے, تو کس کس راستے سے شیطان گمراہ کرتا ہے اس کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں میں. وہ آیت پڑھ رہے ہیں انما الخمر والمیسر, اے ایمان والو, خمر کہتے ہیں شراب کو, میسر کہتے ہیں جوئے کو. تو محترم نے یہ کہا کہ میسر اصل میں نکلا ہے یسر سے, یسر کہتے ہیں آسانی کو. یہاں تک بات بالکل درست ہے.
یسر کس کو کہتے ہیں؟ آسانی. میسر یسر سے نکلا ہے نا. تو جوئے کو جوا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آسانی سے بغیر کسی محنت کے پیسہ حاصل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے لکھا اس آیت کا اصل ترجمہ جوا نہیں ہے, بلکہ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ شراب اور وہ پیسہ جو محنت کے بغیر حاصل ہو جائے وہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. پھر کہنے لگے یہ کہ کوئی مفتی آپ کو نہیں بتائے گا. اور واقعی الحمدللہ کوئی مفتی یہ بات, اللہ کا بڑا فضل ہے, نہیں بتاتا, کیونکہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہوا نہیں بتاتا. اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی اتنی اچھی تقریر چل رہی ہے, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی وہی جو کہتا رہتا ہے نا, چورن کی دکان جس نے کھولی ہوئی ہے, وہ بھی کہتا ہے مفتی لوگ تم کو یہ نہیں بتائیں گے. خام خام. چورن سے یاد آیا, وہ ایک دفعہ انہوں نے ایک چورن یہ بھی بیچا کہ کسی نے ویل مچھلی کے بارے میں سوال کیا. ویل مچھلی کے بارے میں محترم سے سوال کیا تو انہوں نے کہا حنفی لوگ کہتے ہیں کہ ویل مچھلی اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی حنفی فقہ حنفی میں ویل مچھلی حرام ہے, حالانکہ حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی مچھلی ساحل سمندر پہ آئی تھی, صحابہ نے کھائی تھی. تو یہ دیکھو, یہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کے کیا ہے؟ خلاف ہے. اور سارے بیٹھ کے نیچے کمنٹس لوگوں کے, اف توبہ توبہ, حنفیوں کو دیکھو قرآن. پہلے تو یہ تو ثابت کر کس نے بولا ہے کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے؟ خود ہی الزام لگا کے خود ہی جواب دے رہا ہے اس کے. جب مچھلی ہے تو وہ فقہ حنفی میں جائز ہے, کیونکہ فقہ حنفی میں تصریح ہے کہ سمندر کی تمام مچھلیاں کیا ہیں؟ حلال ہیں. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ مچھلی کے علاوہ کوئی چیز حلال نہیں ہے. تم قرآن و سنت سے ثابت کرو, کسی ایک صحابی سے ضعیف حدیث دکھا دو یا کسی ایک تابعی سے ضعیف حدیث کہ مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ بھی لگایا انہوں نے, پھر آپ بولنا فقہ حنفی قرآن و سنت کے خلاف ہے. تبھی کہہ رہا ہوں سامنے بیٹھے گا تو تیرا چورن کی دکان بند ہو جائے گی. صحیح ہے نا. فقہ حنفی پہ بھی الزام لگا رہا ہے, علماء پہ بھی الزام لگا رہا ہے. فقہ حنفی میں ویل مچھلی بالکل جائز ہے. کس نے کہہ دیا؟ اگر کسی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ حرام ہے تو وہ غلط لکھا ہے. فقہ حنفی ہر کتاب کا ذمہ دار نہیں ہے. تو بیٹھ کے فضول بس علماء پہ الزامات لگاتے رہو, الزامات لگاتے. اور میں نے جو سوالات کیے ہیں کہ تم اگر یہ حلال ہے مچھلی کے علاوہ بھی, دیکھو اختلافی مسئلہ ہے, ہم اس میں اعتدال سے کام لیتے ہیں. باقی فقہا ویل مچھلی کے علاوہ سمندر کی مخلوق کو بھی حلال سمجھتے ہیں, لیکن وہ اعتدال کے ساتھ, وہ فقہ حنفی پہ طنز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں, ہمارے اپنے دلائل ہیں. یہ لوگ جب رد کرتے ہیں نا تو ایسے فنٹر بن کے رد کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث صرف انہی کو آتا ہے, ابو حنیفہ کو نہیں آتا تھا. آپ ذرا ہمارے ساتھ بیٹھو, انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے جتنا اچھا قرآن و حدیث ابو حنیفہ نے سمجھا ہے, آپ خواب میں بھی وہ ایسا نہیں سمجھ سکتے. تبھی تو بڑے بڑے محدث, میرا ایک بیان ہے آڈیو بیان, کہ بخاری اور مسلم کے راویوں میں بڑے بڑے محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ما سمعنا رأیا احسن من رأی ابی حنیفہ. ابو حنیفہ کو جو اللہ نے فقاہت دی تھی, سمجھ دی تھی, اس جیسی سمجھ ہم نے کسی میں نہیں دیکھی ہے. تو خیر خود ہی الزام لگا دیا. تو وہ محترم تقریر یہ کر رہے تھے, اچھی تقریر, کہ میسر یسر سے نکلا ہے. یسر کسے کہتے ہیں؟ بولو, آسانی کو. یسر کسے کہتے ہیں؟ آسانی کو. تو اس کا اصل ترجمہ ہے شراب بھی حرام اور آسانی کے ساتھ کمایا ہوا فری پھوکٹ کا پیسہ بھی کیا ہے؟ یہ تو پھوکٹ تو میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں نا, یہ بھی کیا ہے؟ حرام. لہذا جہیز بھی حرام, کیونکہ وہ بھی فری میں ملتا ہے. جہیز بھی کیا ہے؟ حرام ہے, کیونکہ وہ بھی کیا ملتا ہے؟ فری میں. ٹھیک ہے, آپ کی سوچ اچھی ہے, آپ لوگوں کو میسج اچھا دے رہے ہو کہ جہیز نہیں لینا چاہیے, یہ میسج اچھا ہے, لیکن میرے بھائی اس کے لیے مفتیوں پہ طنز کرنے کی کیا؟ یہ ویسے ہی کہہ دیتے نہیں لیا کرو. رہا یہ جو دلیل دی ہے نا کہ میسر کا ترجمہ جو کوئی بھی مفتی نہیں بتاتا کہ آسانی ہے, تو یاد رکھیں دنیا میں اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز ٹرم ہوتی ہے نا, اصطلاح ہوتی ہے, اس میں اس کے اصل معنی نہیں دیکھے جاتے کہ یہ کس سے نکلا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے نکل کے بن کیا گیا ہے اور یہ اس کو نام کیا دیا جا رہا ہے. میسر نکلا یسر سے ہے, اس لیے کہ جوئے میں آسانی سے پیسہ کمایا جاتا تھا, اس لیے عرب نے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ میسر. لیکن جب اس کو میسر کہنا شروع کر دیا تو اب جوئے کو میسر کہا جائے گا, ہر آسانی سے کمائی ہوئی چیز کو میسر نہیں کہا جائے گا. یہ اصطلاح ہے, ٹرم ہے. اس کی مثال خمر ہے.
اس سے پہلے کیا قرآن میں لفظ استعمال ہوا؟ خمر حرام. خمر شراب کو کیوں کہتے ہیں؟ خمر اصل میں کہتے ہیں, آپ کو دیکھو نا خمار, دوپٹہ, اوڑھنی عورتیں سر پہ ڈالتی ہیں, اس سے وہ چھپ جاتی ہیں. خمر نکلا ہے مخامرۃ العقل سے, عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے شراب پی کے. تو ہر وہ چیز جس سے آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے اس میں خمر کا معنی پایا جاتا ہے. تو شراب کو خمر کیوں کہا جاتا ہے عربی میں؟ اس لیے کہ اس سے عقل کس میں آ جاتی ہے؟ پردے میں آ جاتی. اب آپ نے کہا چونکہ خمر کو خمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خمار سے نکلا ہے اور اس سے عقل پردے میں آ جاتی ہے, تو ہر وہ چیز جس سے عقل پردے میں آ جائے وہ حرام ہے. لہذا نیند کی گولی بھی کیا ہے؟ عقل تو اس سے بھی پردے میں آتی ہے. نیند کی گولی کھا کے آپ ٹون ہو جاتے ہیں. بعض لوگ دوسری شادی کا تذکرہ سن کے ٹون ہو جاتے ہیں خوشی سے. تو یہ بھی حرام ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو کرتے ورتے نہیں, لیکن خوشی میں پاگل ہو جاتے ہیں وہ. تو ہر وہ چیز تو آپ کو کیا, میں ہوں سننے ٹن ٹناٹن والا ہو جائے گا یہ تو حساب. وہ نظم آئی تھی نا, نعت آئی تھی, یعنی ہر وہ چیز جو آپ وہ نظم, بعض لوگ وہ سن کے ٹن ہو گئے. میں ہوں قادری سننی ٹن ٹن ٹناٹن آئی تھی نا ایک نعت, تو بعض لوگ وہ سن کے کیا ہو گئے, ٹن ٹناٹن ہو گئے. تو ہم کیا کہیں گے بھائی, خمر اگرچہ یہاں سے نکلا ہے یہ لفظ, لیکن جب نکل کے کسی خاص چیز کو نام دے دیا گیا, ناؤن ہو گیا, تو اب اس سے وہی چیز مراد ہوگی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے, یعنی یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے, جہاں سے نکلا ہے ان تمام چیزوں پہ اس کو چسپاں کیا جائے, ایسا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے جتنے بھی دنیا میں مفتی پائے جاتے ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ میسر کا لفظ نکلا اگرچہ یسر سے ہے, مگر یہ اسپیسیفک ایک خاص کھیل کو کہا جاتا ہے جسے سٹا اور جوا کہتے ہیں. اب یہ نہیں کہ جو بھی آسانی سے حاصل ہو رہا ہے اس کو کیا کہہ دیں گے آپ, میسر. تو جہیز ناجائز کوئی اور وجہ سے ہے, اس آیت کی وجہ سے نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ایسے تو کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوتے کوئی فری میں گفٹ لا کے دے دے تو وہ بھی کیا ہے, فری پھوکٹ کا ہی ہے نا. جہیز میں تو پھر بھی تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے, تھوڑا مانگنا پڑتا ہے, بے شرم بننا پڑتا ہے بعض دفعہ. یہاں تو وہ بھی ٹینشن نہیں ہے, عزت کے ساتھ آپ کو فری پھوکٹ میں کیا مل جاتے ہیں, پیسے مل جاتے ہیں. تو اس لیے دین سیکھیں علماء سے. یہ جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں آج کل, یہ کتابوں کا مطالعہ کر کے پراپر کسی مدرسے میں نہیں پڑھے ہوتے, پراپر کہیں سے علم حاصل نہیں کیا ہوتا, تو یہ لوگ اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کو فالو کیا جائے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگ مدرسوں میں پڑھ کے گمراہ کر رہے ہیں, تو بالکل ٹھیک ہے, کر رہے ہیں گمراہ, لیکن اہل حق بھی کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اسی پروسیس سے گزر کے پیدا ہوں گے. جیسے ڈاکٹر ایم بی بی ایس جب تک نہیں کرے گا, ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں بنے گا. اب آپ کو بہت سے ایم بی بی ایس کر کے بھی گمراہ کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ جو ایم بی بی ایس نہ کرے اس کو بھی ڈاکٹر مان لیا جائے, یہ تھوڑی ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس امت کے علماء میں اور پچھلی امت کے علماء میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, کیونکہ یہ نبی آخری نبی ہے نا. پہلے تو یہ تھا کہ آخری نبی نہیں تھے, جو نبی دنیا سے جائے گا نیا نبی آئے گا. تو اللہ نے ذمہ داری نہیں لی کہ میں ان کی امتوں کو گمراہی سے بچاؤں گا یا سب علماء کو گمراہی سے بچاؤں گا, یہ ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. ابھی اللہ نے ذمہ داری لی ہے, کیونکہ یہ امت نبی آخری نبی ہیں, تو یہ امت آخری امت ہے. یہ اگر گمراہ ہو گئی تو کافروں پر حجت نہیں تمام ہو سکے گی. تو ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان بھی حق پر رہیں گے, اور مسلمان حق پر رہیں گے کیوں؟ کیونکہ ان کے گائیڈ کرنے والے علماء حق پر ہوں گے. تو جہاں گمراہ علماء ہوتے ہیں وہاں ہول سیل کے حساب سے اہل حق بھی کون ہوں گے؟ علماء ہوں گے. تبھی حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور اس حدیث سے لگتا ہے کہ یہ اس امت کے علماء کے بارے میں ہے, اس امت کے علماء کے بارے میں. العلماء الف لام خاص ہے, کہ ایک روایت میں علماء امتی بھی ہے کہ میری امت کے علماء.